فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا موضوع ہے بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہر طرح کی کبریائی، ہر طرح کی بڑائی یہ اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان کے اندر کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر، انانیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسلام کی نظر سے، شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں درست اور انسانوں کے لیے زیبا نہیں ہوا کرتی۔ اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہر طرح کی کبریائی، ہر طرح کی بڑائی ہے، جب انسان ترقی کر لیتا ہے تو مغرور ہو جایا کرتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت آ جاتی ہے تو مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے، کچھ امکانات تو پیدا کر لیتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، کچھ وسائل اور ذرائع اس کے پیدا ہو جاتے ہیں تو غرور میں اور غرور کے نشے میں ہو جاتا ہے، ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے تو غرور کرنے لگتا ہے، چاند پر پہنچ جاتا ہے تو غرور کرنے لگتا ہے، مریخ پر پہنچنے کے خواب دیکھتا ہے تو اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت، سپر پاور طاقت میں ہی ہوں۔ اور جب انسان کے اندر یہ تکبر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اس غرور کو توڑنے کے لیے، اس کے اس اوور کانفیڈنس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بیماریوں کو بھیجتا ہے، اور اس بیماری کے ذریعے سے، وبا کے ذریعے سے، آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی کمزوری اور اس کی بے بسی کا احساس دلاتا ہے اور اس کے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، اور اسی کے اوپر ہمارا پچھلا موضوع بھی تھا کہ بیماریاں وبائی ہیں، اسی طریقے سے کئی ایک آزمائشیں اللہ نے ہم پر بھیجی ہیں۔ یہ آزمائشیں اللہ بھیجتا ہے تاکہ انسان کو جو متکبر ہو چکا ہے، غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، اس کو یہ اللہ احساس دلا سکے کہ تیرے تمام تر امکانات ہونے کے باوجود، تیرے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہونے کے باوجود، تیری لیاقتیں بہت اعلیٰ پیمانے کی ہیں، اس کے باوجود تیرے بہت سارے وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود ذرا غور کر کہ ایک بیماری کی وجہ سے تو کتنا بے بس ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں گے سپر پاور طاقتیں، امریکہ، چائنا، انڈیا، اس کے علاوہ اور بھی جو ملک موجود ہیں، صرف ایک وائرس جو اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس سے کتنا بے بس نظر آ رہا ہے۔ تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود اس سے چھٹکارا نہیں پا رہا ہے، اور یہ ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق دنیا کے تمام نظاموں کو درہم برہم کر دیا ہے۔ معیشت درہم برہم ہے،
انسانوں کی جانیں خطرے میں ہے، انسان محفوظ اور مطمئن نہیں دکھ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیماری کی شکل میں چھوٹا سا کیڑا ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہی میں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے تکبر کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے اوپر چھوٹا کیڑا مسلط کر کے اس کو احساس دلاتا ہے کہ تو اللہ کے سامنے بڑا بے بس ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اور سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ صرف اور صرف کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ قوم عاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد طاقتور قوم، پہاڑوں کو کھود کر اس میں اپنا مکان اور اپنے رہنے کا اور اپنا مسکن بنا لیا کرتی تھی، اتنی طاقتور قوم تھی، اور ان کو اپنی طاقت پہ غرور تھا، ان کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا، ان کو اپنی طاقت پہ تکبر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ان لوگوں نے زمین میں بیجا تکبر کرنا شروع کر دیا، اور اتنا تکبر کیا کہ اپنے زبان سے کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، دنیا کے اندر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سپر پاور ہیں، ہماری پاور کے سامنے کسی کی پاور یہ کام کی نہیں ہے، سب ہیچ ہے۔ اللہ نے ان کو یاد دلایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے یہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، اور طاقتور کتنا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو مسلط کر کے ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے اندر بھی یہ بیماریاں تو موجود نہیں ہیں، کہیں ہم بھی اس تکبر اور غرور میں تو نہیں چلے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمارے اوپر آزمائشیں لا رہا ہے۔ ایسی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ جب قوم تکبر کرنے لگی، جب قوم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذابات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور سے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے تعلق سے، جب یہ قوم ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے لگی، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور ہٹ گئی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، جوئیں جس کو ہم کھٹمل یا گھن کہہ سکتے ہیں، جوئیں بھیجی، وَالضَّفَادِ میڈک بھیجا، وَالدَّمَ اور خون کا عذاب بھیجا، آیات مفصلات، یہ سب کے سب ایک کھلے اور الگ الگ معجزے تھے۔ فاستکبروا، تو ان لوگوں نے تکبر کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ قوم مجرم تھی ہی، پیشہ ور مجرم تھی یہ قوم۔ آپ دیکھیں گے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عذابات کا تذکرہ کیا ہے، قوم صرف ایک ہے، اور سبب کیا ہے؟ فاستکبروا، ان لوگوں نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ اللہ نے 5 عذابات کا تذکرہ کیا، والجراد، ٹڈیاں، اور جس کا مشاہدہ ہم ابھی کچھ پہلے ہم نے کیا ہے، ٹڈی جس کا نمونہ اللہ نے ابھی چند دن پہلے ہمارے اس ہندوستان، ملک ہندوستان کے اندر بھیجا۔ یہ کیا ہے ٹڈیاں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹڈی دل کا حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر کسی کھیت کے اوپر، کسی زرع کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو پوری کی پوری کھیتی تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ نے اسی مخلوق کا تذکرہ کیا۔ والجراد، ہم نے ٹڈیاں بھیجی ان کے اوپر، والقمل، جو بھیجا، گھن، کھٹمل بھیجا ہم نے، والضفادع، میڈک کا عذاب بھیجا۔ اور جانتے ہیں یہ عذاب ایک بار بھی نہیں آیا، اللہ نے 5 عذاب ایک بار میں نہیں ڈالا کہ اس قوم کے اوپر میڈک بھی بھیج دیا، ٹڈیاں بھی بھیج دیا، جو بھی بھیج دیا، اور خون بھی بھیج دیا، نہیں، سب کو الگ الگ بھیجا۔ سب عذاب کو اللہ نے پہلے ایک عذاب بھیجا، اول جراد، ٹڈیاں، طوفان بھیجا، سیلاب بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ بارش بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے طوفان سے مراد یہ ہے کہ کثرت اموات، یعنی بہت سارے لوگ مرنے لگے، اللہ نے اتنی بارش برسائی،
اس بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرنے لگے، تو طوفان کا عذاب بھیجا۔ جب اس قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا اور یہ قوم طوفان سے اس عذاب سے پریشان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی، سمجھا رہے ہیں، قوم سمجھ نہیں رہی ہے۔ اللہ نے پہلا عذاب بھیجا طوفان کی شکل میں، اور جب یہ طوفان سے پریشان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے یہ قوم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت واضح طور سے لگاتار یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اے موسیٰ ہم اس عذاب سے پریشان ہو چکے ہیں، تم اپنے رب سے وعدہ کرو کہ دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ، اگر تمہاری دعا سے اللہ نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا ہم ایمان لائیں گے، تمہارے رب پر، تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور تمہاری قوم کو آزاد کر دیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے تمہارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، اللہ نے طوفان کا عذاب ہٹا لیا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، اور جب اللہ نے جیسے ہی یہ عذاب ہٹایا یہ لوگ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے، پھر اللہ کی نافرمانی، رسول کی توہین، تکبر، غرور اور گھمنڈ میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا عذاب بھیج دیا، والجراد، ٹڈی کا عذاب، کھیتیاں یکبارگی ان کی تباہ و برباد۔ عذاب سے پریشان ہو گئے، موسیٰ کے پاس پھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے اس عذاب کو بھی ہٹا لیا، پھر یہ لوگ تکبر کرنے لگے۔ اللہ نے تیسرا عذاب بھیج دیا۔ جانتے ہیں اللہ نے تیسرا عذاب کون سا بھیجا؟ والقمل، جو یا گھن یا کھٹمل، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ بعض لوگوں نے جو کہا ہے اور بعض لوگوں نے گھن کا معنی کیا ہے۔ جو انسان کے بدن میں رہتی ہے، سر کے اندر، اور انسان اگر جو کثرت زیادتی ہو جاتی ہے سر میں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ غور کرو میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں، میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں عام زندگی، عام حالات میں اگر انسان کے سر میں یہ چھوٹی سی مخلوق جو زیادہ ہو جائے تو انسان پریشان، اور اگر بطور عذاب آ جائے تو پریشانی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بطور عذاب اللہ نے جو کو پیدا کر دیا تھا ان کے لیے، پریشان حال ہو گئے ان جوؤں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر بھاگتے ہوئے آئے، پھر حضرت موسیٰ نے دعا کیا، عذاب ہٹ گیا، پھر اس کے بعد تکبر میں آ گئے، وہی پچھلی روش۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے پھر میڈک کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا، مخلوق اللہ کی چھوٹی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں، آسمانی لشکر ہیں یہ، اور ان لشکروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جب کوئی قوم متکبر ہو جاتی ہے تو اس لشکر کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ میڈک مسلط کر دیا، کھانوں میں میڈک، بستروں پہ میڈک، ہر جگہ جدھر جاؤ ادھر میڈک۔ ان کا کھانا حرام، ان کا آرام کرنا یہ حرام ہو گیا، سکون کسی بھی طریقے سے نہیں مل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر دعا کر دیا، پھر اس کے بعد یہ قوم اپنی روش پر آ گئی۔ اللہ نے آخری عذاب خون کا عذاب مسلط کر دیا۔ خون کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ دو معنی بیان کیا گیا اس کا۔ پہلا معنی یہ کہ پانی خون بن جایا کرتا تھا، جب بھی یہ پانی پینے کے لیے منہ کے پاس لے جاتے تھے تو یہ پانی خون بن جایا کرتا تھا، پی نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ نکسیر پھوٹ جایا کرتی تھی، خون، ناک سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا، جب بھی پانی پینے کی کوشش کرتے خون اس کے اندر چلا جایا کرتا، کھانا کھانے کی کوشش کرتے خون ان کے اندر چلا جاتا۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کر دیا، اللہ نے یہ 5 عذابات وقفے وقفے سے ان کے اوپر نازل فرمایا، لیکن یہ قوم اتنی گئی گزری قوم تھی کہ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اللہ نے جب عذاب ہٹایا پھر متکبر ہو گئی، غرور، تکبر ان کے اندر، رعونت ان کے دلوں میں اور دماغوں میں تکبر ایسا بھرا ہوا تھا، اور بد شکنی ایسی کیا ان لوگوں نے کہ
کہ حق کی راہ میں یہ تکبر زنجیر بن کر رہ گیا اور حق قبول نہیں کر سکے۔ اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، رعونت ان کے اندر، تکبر ان کے اندر بھری ہوئی تھی، ایمان کی دولت سے محروم ہوئے۔ تب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر جب یہ ہر طریقے سے آزما لیا اور یہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے تو فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، میں آخر میں ہم نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذرا ہم اپنی حالت پر غور کریں، کبھی ہم سیاسی آزمائشوں میں، کبھی وبائی آزمائشوں میں، کبھی اللہ کی مخلوق ٹڈی کی آزمائش، کبھی ہمیں مسجدوں کی آزمائش، طرح طرح کی آزمائشیں اللہ ہمارے اوپر بھی لا رہا ہے۔ بالکل وہی شکل و صورت جو میں نے ابھی بیان کی آپ غور کرو پائیں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو اسی قوم کی طریقے سے نہیں ہیں کہ اللہ موقع دے رہا ہے ایک آزمائش بھیج کے، دوسری آزمائش بھیج کے کہ شاید یہ قوم سدھر جائے، لیکن اگر نہیں سدھرے، ہم اپنے حالات کو نہیں بدلے تو فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا، ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، اپنے رویے کو، اپنی روش کو بدلیں، اللہ کے احکامات کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اللہ کے حکموں کی طرف آئیں کہ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان آزمائشوں سے ہم کو نکال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔